الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 72 ہے۔ اس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس موضوع کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں ہجرت مدینہ اور اس کے بعد کے حالات بتائے گئے ہیں۔ یہ سبق 5 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا واقعہ۔ محترم سامعین، نبوت ملنے کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا فرمایا۔ قریش کو معلوم ہو چکا تھا کہ مدینہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دینے اور ان کی مدد کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے اشارے پر رکے ہوئے تھے اور سفر کے لیے 2 اونٹنیاں لے کر 4 ماہ سے پال رہے تھے۔ ادھر قریش نے یہ منصوبہ بنایا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے ہر خاندان سے ایک آدمی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیا جائے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کا کام سونپا اور رات کو اپنے بستر پر سونے کا فرمایا اور خود حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ چونکہ مدینہ منورہ سیدھا جانے میں تعاقب کا خوف تھا، اس لیے سفر کی حکمت عملی یہ اختیار کی گئی کہ دونوں حضرات مکہ کے باہر غار ثور میں 3 راتیں گزاریں۔ تیسرے دن جب قریش تھک ہار کر بیٹھ جائیں تو اونٹنیوں پر سوار ہو کر ایک غیر معروف راستے سے مدینہ چلے جائیں اور راستہ بتانے کے لیے ایک رازدار آدمی اجرت پر لینے کا طے پایا۔ قریش کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلیں گے، چنانچہ انہوں نے اس رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت علی آپ کے بستر پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو رہے۔ قریش کے ہاں رات کے وقت کسی کے گھر گھس کر مارنا عار کی بات تھی۔ صبح کے وقت جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو حیران رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت غار ثور پہنچے، اونٹنیاں راستہ بتانے والے کے سپرد کیں اور اسے تیسری شب سواریاں لے کر غار ثور کے پاس آنے کا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سارا دن قریش کی جاسوسی کرتے اور رات کو تازہ ترین خبریں غار ثور میں دونوں حضرات کو پہنچا آتے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ سارا دن بکریاں چراتے اور رات کو دودھ غار میں پیش کرتے۔ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو شہر میں نہ پا کر ہر راستے پر آپ کی تلاش شروع کر دی تھی اور ان دونوں مقدس ہستیوں کو قتل یا گرفتار کرنے والوں کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا۔ بڑے انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ اس مہم پر روانہ ہوئے۔ ایک موقع پر کھوج لگانے والے غار ثور کے دہانے تک آ گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف جھانک کر دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 رات غار میں رہنے کے بعد رات کے آخری پہر دونوں حضرات باہر نکلے۔ اونٹنیاں تیار تھیں، رہبر بھی آ گیا اور عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ اس طرح یہ 4 حضرات کا قافلہ مشہور راستے کو چھوڑ کر ایک پیچیدہ راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ رات اور اگلے دن دوپہر تک سفر تیزی سے جاری رہا۔ دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام فرمایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے کیونکہ تعاقب کا خطرہ موجود تھا۔ بنو مدلج کا ایک گھڑ سوار سراقہ بن مالک انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں نکلا اور صحرا میں قافلہ دیکھ کر اس طرف آنے لگا۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ گھڑ سوار ہم تک پہنچنے کو ہے۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ اسے گرا دے۔ اسی وقت سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ اس نے معافی مانگی اور امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا، اس راستے میں رہو اور کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا۔ سراقہ نے وعدہ پورا کیا اور اس سمت آنے والے ہر مشرک کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں اس طرف کا جائزہ لے چکا ہوں۔ بعد میں سراقہ نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح یہ مقدس قافلہ بخیر و خوبی مدینہ منورہ پہنچ گیا۔
نمبر 2، مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر، موافات، اصحاب صفہ اور میثاق مدینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 4 دن تک مدینہ منورہ کی قریبی بستی قباء میں قیام فرمایا اور یہاں مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ پھر مدینہ شہر تشریف لا کر مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور اس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور صحابہ کرام یہ دیکھ کر مزید جوش و جذبے سے کام کرتے۔ مہاجرین کی آباد کاری کے لیے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ انصار نے اس موقع پر بے مثال ایثار کا ثبوت دیا، اپنے مہاجر بھائیوں کو مکانات، باغات اور دولت میں سے آدھے کی پیشکش کر دی۔ مہاجرین نے جواب میں قناعت اور شکر گزاری کا مظاہرہ کیا اور بقدر ضرورت مدد لینے کو ہی کافی سمجھا۔ اسے موافات یعنی اسلامی بھائی چارہ کہتے ہیں۔ مہاجرین میں سے بہت سے حضرات مسجد نبوی کے جنوبی گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب ایک چبوترے پر رہتے تھے، انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ ان کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا تھا۔ یہ پہلا دینی مدرسہ تھا جو سب سے سادہ اور سب سے اعلیٰ معیار کا تھا۔ رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیگر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے بھیج دیا کرتے اور صفہ کے بعض حاجت مندوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ گھر لے جایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں منافق اور یہودی مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور آس پاس کے لوگوں سے ایک امن معاہدہ کیا۔ اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے ذریعے قانون کی بالادستی، ظلم کے خلاف یکجہتی، بیرونی حملہ آوروں کے خلاف اتحاد، مذہبی معاملات میں آزادی اور ایک دوسرے کے احترام کو یقینی بنایا گیا۔ میثاق مدینہ کی ایک اہم شق یہ تھی کہ معاہدے میں شریک فریقوں کا ہر اختلاف اور جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ایسی مثالی اسلامی ریاست کی اساس بنا دیا جہاں انسانوں کو ان کے خالق کی طرف سے عطا کیے گئے سب حقوق حاصل تھے، اور یہ ایک ایسے پرامن معاشرے کا قیام تھا جو بہت جلد مدینہ سے نکل کر نہ صرف پورے عرب بلکہ پوری دنیا پر غیر معمولی اثرات مرتب کرنے والا تھا۔ نمبر 3، عبادات کی تکمیل۔ حضرات محترم، مدنی دور میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کو مکمل فرمایا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے پہلے سال اذان کا حکم ہوا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن مقرر ہوئے۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا اور 10 محرم کا روزہ نفل قرار دیا گیا، اور اسی سال زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ ہجرت مدینہ کے 17 یا 18 ماہ بعد مسجد اقصیٰ کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ نمبر 4، غزوات و سرایا۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے اور سرایا سریہ کی جمع ہے۔ یہ دونوں لفظ صرف جنگ کے ہم معنی نہیں بلکہ ان کے معنی میں بڑی وسعت ہے۔ ان سے مراد اسلام کی سربلندی کے لیے کی گئی ہر وہ کوشش ہے جس میں نقل و حرکت اور سفر کی ضرورت پیش آئی ہو۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہوں تو اسے غزوہ کہتے ہیں، اور اگر خود تشریف نہ لے گئے ہوں تو اسے سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی کل تعداد 19 یا 21 یا 27 ہے اور سرایا کی کل تعداد 38 یا 47 یا 56 ہے۔ جن غزوات میں لڑائی کی نوبت آئی ان کی تعداد 9 ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بنی مصطلق، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ غزوات کی تاریخ سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کی فتح صرف اسباب اور ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ اصلی سبب اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، جیسے مثلا غزوہ بدر میں ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 315 تھی اور لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ دوسری طرف تقریباً 3 گنا بڑا لشکر پورے سامان کے ساتھ تھا۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی نافرمانی کی وجہ سے ملی ہوئی فتح بھی شکست میں بدل جاتی ہے، جیسے مثلا غزوہ احد کے آخر میں ہوا۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹ کر اسباب پر نظر ہو جائے تو شکست ہوتی ہے، جیسے مثلا غزوہ حنین کے شروع میں ہوا۔ نمبر 5، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور وصال۔ مدنی زندگی کا ایک اہم واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ سنہ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب حدیبیہ نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔
قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنا مقصد نہیں۔ انہوں نے اس پیغام پر غور نہ کیا اور ڈرانے دھمکانے کے لیے آدمی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بات چیت کے لیے بھیجا۔ انہیں واپسی میں تاخیر ہوئی اور مسلمانوں میں ان کی شہادت کی افواہ مشہور ہو گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت جہاد لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کے اس ولولے سے کفار مرعوب ہو کر صلح پر آمادہ ہوئے اور 6 شرائط پر مشتمل ایک معاہدہ طے پایا۔ اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں ایک شرط 10 سال تک جنگ بندی کی تھی اور باقی شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اس صلح کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جنگ بندی کے نتیجے میں کفار کے بڑے باصلاحیت افراد کے دلوں میں اسلام گھر کر گیا۔ چنانچہ جب خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ مسلمان ہو کر مکہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے حوالے کر دیے۔ صلح حدیبیہ کے تقریباً 2 سال بعد کفار نے اپنی غلطی سے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ سنہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، ایران، مصر، حبشہ اور کچھ عرب سرداروں کے نام اسلام قبول کرنے کے لیے دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد سنہ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 سرفروشوں کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار اس لشکر جرار کی تاب نہ لا سکے اور بغیر کسی خاص لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا۔ اس موقع پر حرم کے صحن میں قریش کے سب سردار جمع تھے، انہیں اپنے سب جرائم یاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ التجا کرتے ہوئے بولے، بھلائی کا سلوک فرمائیے، آپ ایک مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے فرزند ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کشادہ دلی سے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سنہ 9 ہجری میں عرب کے مختلف قبیلوں کے وفد آئے اور اسلام قبول کیا۔ اس طرح تقریباً سارے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا۔ سنہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور اس آخری حج کے خطبے میں ایک جامع وصیت نامہ ارشاد فرمایا جس کے ہر فکرے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اصول سمو دیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا وقت قریب آ پہنچا تھا۔ آپ نے اپنا فرض منصبی پوری طرح ادا کر دیا تھا اور 23 سال کی انتھک قربانیوں کے ذریعے انسانوں کے لیے ایک ایسے جہان کی بنیاد رکھ دی جس کے سائے میں ساری انسانیت قیامت تک سکھ کا سانس لے سکے۔ حج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شوق غالب ہونے لگا۔ آپ کے ارشادات آپ کی روانگی کا پتہ دے رہے تھے۔ ایک دن آپ نے ممبر پر فرمایا، میں تم سے پہلے اگلی منزل پر جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، اب تم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے آخرت کی طرف انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت رحمتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کی آل پر۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 72 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 73 اس موضوع کا چوتھا اور آخری حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق دیں، آمین۔